زونق کھلی کھڑکی سے آسمان کا نظام دیکھ رہی تھی کہ ہوا سے پردے ہل رہے تھے۔ اسے اپنی خاموشی بھی تھی۔ چاند کی مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، بڑھی ہوئی آنکھوں میں نمی چھپی تھی۔ زونق نے آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہوا سے ریشمی بال بکھرتے ہوئے، کانوں کو چھوڑتے ہوئے۔ بابا جان، مجھے نہیں کرنی شادی، زونق نے منہ پھیلا کر کہا اور حمیدہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ میری گڑیا کو، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، حمیدہ نے پیار سے زونق کو سمجھایا۔ تو کیا یہ میرا گھر نہیں ہے بابا جان؟ زونق کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے، لیکن شادی کرنا سنت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہیں کسی مخلص شخص کو سونپ دوں، اور حاذق ہی وہ شخص ہے جس پر پوری طرح مطمئن ہوں۔ اور ابا جان کی بھی یہی خواہش تھی کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی دستک میں باندھ دیا جائے، حمیدہ نے زونق کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بابا جان، میری تعلیم ابھی مکمل نہیں۔ زونق نے ایک اور بہانہ تلاش کیا۔ بیٹا جی، اماں جان چاہتی ہیں کہ ابھی تک دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ تعلیم تو نکاح کے بعد بھی پوری ہو سکتی ہے، اور حاذق بھی شہر جانا ہے تعلیم کے عرض سے۔ اس میں بھی کوئی 2 سال ہیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب گاؤں آ جائے تو کوئی کام شروع کر دے گا تو آپ کی رخصتی کر دی جائے گی، تب تک آپ کی بھی تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ حمیدہ نے اپنی بات مکمل کر کے زمین کی جانب دیکھا، خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ زونق حمیدہ سے پیار سے پکارنے لگی، جی بابا جی۔ زونق نے اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں، آپ کو کوئی اعتراض ہے حاذق سے شادی کرنے میں؟ حمیدہ نے اپنا ہتھیار دور کر لیا، چہا نہیں بابا جان، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زونق نے اپنے ہاتھ کو ہلتے ہوئے کہا، تو بیٹا جی ابھی صرف نکاح ہی ہوگا، رخصتی نہیں؟ حمیدہ نے مسکرا کر کہا، جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کو صحیح لگے۔ زونق نے حمیدہ کے کندھے پر سر رکھ دیا، شکریہ بیٹا جی ہمارا مان رکھنے کے لیے۔ حمیدہ نے شفقت سے زونق کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر زمین نے اپنی آنکھوں سے پہلے آنسو صاف کیے اور موبائل پر نظر ڈالی جہاں حاذق کا میسج آیا تھا۔ وہ کھڑکی بند کرنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ گنڈک ٹائپ ہارس کا میسج پڑھ کر زونق کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ الارم کی آواز نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھ کھولی اور الارم بند کیا، دوسری کروٹ لیٹ گیا اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، ظہر کے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور خاموشی سے اذان کا جواب دینے لگا، السلام علیکم بیگم صاحبہ، اٹھ کر نماز پڑھنے کے۔ حاذق نے میسج ٹائپ کیا اور موبائل کو بیڈ پر پھینکا، واش روم کی جانب چل دیا۔ ہلکی پھلکی ہوئی داڑھی کو وضو کے قطروں سے اس کا چہرہ پر نور لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام جی، میں اٹھ گئی ہوں۔ زینب کا میسج پڑھ کر اس کے لب مسکراتے ہوئے ڈھلے تھے۔ حاذق نے ٹوپی پہن کر الماری سے جائنماز نکالی۔ جائنماز بچھا کر وہ اپنے رب کے آگے سجدے میں ہو گیا۔ سورج کی کرنیں پردوں کی چنکنے کی آواز میں خاموشی میں اضطراب۔ زونق اپنی الماری سے درست کرنے میں مصروف تھی، سنبھال چکی تھی۔ حاذق کو بہت سمجھایا ہوا تھا اور اسے اب وہ مزید کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج جب زونق نے اپنے کپڑے طے کرنے میں مصروف تھی، زونق کی آواز پر پتلی زونق بھی اماں جان کو اپنی بلائی تو نسرین کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ادب سے کہا، اچھا تم ایک کام کرو، یہ میری الماری درست کر دو، اماں جان کی بات سن لو۔ زمین نے اپنا دوپٹہ پکڑے ہوئے کہا، جی اچھا۔ نسرین کام میں مصروف ہو گئی۔ زونق نے اماں جان کو کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ السلام علیکم، زونق نے زویا کے پاس بیڈ پر بیٹھے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ زویا نے پیار سے زونق کے چہرے پر ہاتھ پھیرایا۔ جی اماں جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب زونق نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ زویا جانہ کی گود میں سر رکھ دیا، اور زویا جانہ بیگم کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زویا نے، تم کو یہ کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کرتی ہو؟ رونے سے کیا ہوگا؟ حمیدہ واپس آ جائے گا نہیں نہ، تو پھر کیوں اپنی دادی کو بھی پریشان کرتی ہو میری جان؟ زویا بیگم نے زونق کے بالوں میں ہاتھ چلایا ہوا کہا، میں کیا کروں اماں جان، مجھے صبر نہیں آ رہا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرا سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ دکھ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ ماں جان جون نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوں پر فکل باندھا ہے۔ کیا مجھے پر دکھ نہیں تمہارے؟ میں نے جوان بہنوں کو مٹی کے سپرد کیا، اپنے شوہر کو خدا مان میں دیا تھا، اپنے بیٹوں کی دردناک موت دیکھی میں نے۔ کیا مجھ سے بھی بڑا غم ہے تمہارا؟ زویا جان کرب سے بول رہی تھی۔ رونق نے اپنا سر کر اٹھایا۔ دیکھو زویا جان نے بے آواز آنسو بہار تھی۔ اماں جان، اس نے آگے بڑھ کر زویا جان کے آنسو صاف کیے۔ اماں جان مت رونا آپ، رونق نے پریشانی سے کہا۔ تمہیں میری آنسوں کی تکلیف دے رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے مجھ پر کیا گزرتی ہے جب میں تمہیں روتا دیکھتی ہوں؟ تو کبھی سوچا؟ ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پیار سے کہا۔ تونکا نے اپنا سر جھکا دیا۔ اس کی تصویر میں ہارزک کا چہرہ آیا پریشان تھا۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، دعا کیا کرو اپنے پیار کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت آسان کرے۔ یہ دنیا فانی ہے بیٹا، ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے۔ ہمیں چاہتے ہو کہ ہم صبر سے کام لیں اور جانے والوں کے حق میں دعا کریں۔